کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عید کی خوشیوں میں کچھ اور چہروں پر بھی خوشیاں بکھیر دیں، کسی اور کے گھر میں بھی اچھی عید کر دیں؟ ہمارے بچوں کو امیدی بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی زبردست پہنا دیے، تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جی ناظرین جن کے گھروں میں آج عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بنا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے بچوں نے آج بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، آج بھی کچھ یتیم بچے ہوں گے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا باہر نکلیے، بلکہ باہر نہ نکلیے، تھوڑا سوچ لیجئے، آپ کے اپنے ملازمین، آپ کے اپنے غریب رشتہ دار، آپ کے آس پاس پڑوسی یا کچھ غریب علاقے آپ کے گھر پہ کچھ کام کرنے والے والیاں ہیں۔ اچھا ایک اور فینومنا پتہ کیا بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار جو مانگنے نہیں آیا نا اس کو کیا دینا، اس کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہماری شاید بہت بڑی بھول ہے۔ اصل جو سفید پوش ہوتا ہے نا وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، پریشان بہت زیادہ ہیں۔ آج کل جو پچھلے سال 2 سال میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ 20 25 30 ہزار والے آدمی کا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ عید تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، عید کے پیسے کہاں سے لائے گا وہ؟ اس کو پہلے ہی گھر میں، یعنی میں جو سمجھتا ہوں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ 20 25 30 35 40 ہزار والا بھی شاید اینڈ آف دا منتھ قرضے میں ہی ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ دن گن رہا ہوتا ہے کہ کب پہلی تاریخ آئے گی۔ جو سفید پوش ہوتا ہے نا اس کے لیے جان نکل جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں ایک مشورہ دوں گا، آپ کو بھی دوں گا، میں اپنے آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں اور میرے ناظرین کو بھی دے رہا ہوں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ملازمین، ہمارے غریب رشتہ دار آئے نہیں ہیں مانگنے تو وہ سفیشینٹ ہوں گے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کی زبان نہیں اٹھی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، میں ایک آپ کو مشورہ ویسے ہی دے دیتا ہوں، آپ اگر انویلپ بنا لیں اور 10 ہزار 5 ہزار اللہ نے نوازا ہے تو 20 ہزار کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے بغیر ان کے کہے عیدی کا لفافہ بھجوا دیں، تو کیا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی؟ کیا وہ اپنے بچوں کو جو سوچ کے رکھا تھا کہ یار یہ چیز دلانی تھی وہ دلانی دیں گے؟ ہمیں شاید اتنا فرق نہ پڑے، اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے۔ خدارا عید وہ ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ میرے بچے تو ہر عید پر اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہر عید پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا میں نہیں کہتا آپ 50 گھر، اگر اللہ نے نوازا تو 100 گھرانے آپ اسپانسر کریں، کم از کم ایک گھر میں تو عید کروا دو یار، کم از کم ایک گھر میں تو خوشیاں کروا دو، اس کے گھر میں اچھا کھانا بن جائے۔ اچھا ہم بعض اوقات جو ہے نا چیزیں بھیجتے ہیں، میرا ماننا یہ کہ کیش دے دیں، ہو سکتا ہے اس نے کپڑے لے لیے ہوں، کھانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کھانا پک گیا ہو کپڑے نہ آئے ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور چیز چاہیے، آپ جو بھیج رہے وہ پہلے ان کے پاس ہو۔ تو کیش بہترین تحفہ ہے آج کے دور میں، کہ ان کی ڈیزائر کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق وہ جو ہے نا وہ اپنی عید منا لیں۔ جو بھی آصف بھائی بات کر رہے تھے نا، اس میں جو خرچے کا ایک آپ بتا رہے ہیں، میں ایک صاحب سے ملنے گیا، آصف بھائی کبھی کبھی جو نا عام بزنس مین بھی ایسی بات سکھا دیتے ہیں نا، بات ایسی کر جاتے ہیں کہ کلک کر جاتی ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں اپنے ہر بچے کی شادی میں 2 سے 3 غریب بچوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں نہیں کرتا بڑی دعوت، میں نہیں کرتا کوئی بھی فنکشن۔ میں نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا ہے، بیٹا اگر تم نے زندگی بھر خوش رہنا ہے نا تو اپنے ساتھ 2 دعا کرنے والے خاندان بسا لو۔ اب وہ میاں بیوی جن کی میں نے شادی کرائی ہے نا، وہ ساری زندگی میرے اس بچے کو دعائیں دیتے ہیں۔ اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ دعوت پہ خرچ کرنے کی بجائے اگر اسی بجٹ میں ہم کچھ غریب بچیوں کی شادیاں کروا دیں، تو وہ آپ کے بچے کی شادی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، وہ خاندان خوش ہے، آپ کی اولاد خوش ہے، آپ کی فیملی خوش ہے۔ یہ جو سائملٹینیسلی کام ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کمال کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہمارے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک نیا گھر بنا رہا ہوں، جس دن گھر کا میں نے کام شروع کیا، ساتھ میں نے مسجد کا کام شروع کیا۔ میرا گھر اور اللہ کا گھر ساتھ بننا چاہیے تاکہ یہ گھر کی برکت سے میرا یہ گھر آباد رہے۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ، یہ بھی تو تھنکنگ ہے نا۔ اگر آپ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ مثال کے طور پہ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ کے بچوں کو بڑی بیماریاں نہ ہوں، آپ لوگوں کا علاج کرانا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، مجھے بڑی بیماری سے بچانا۔ مجھے ایک صاحب کا امریکہ سے کال آئی، مجھے کہتے ہیں دعوت اسلامی کچھ آنکھوں کے مریضوں پر کام کر رہی ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ہم تو بہت سارے مریضوں کا علاج کراتے ہیں، آنکھوں کے مریض بھی ہیں۔ اچھا اتفاق یہ تھا آصف بھائی، انہی دنوں میں مجھے 2 آنکھوں کے مریض جن کی آنکھوں کا بیچاروں کا بال ہی خراب ہو گیا تھا، 4.5 لاکھ روپے خرچہ تھا۔ تو میں نے اس بیچارے، اچھا وہ تھے بھی عالم دین، ان کی تصویر بھیجی کہ بھائی ان کا کام ہے، کہا فوراً مجھ سے پیسے منگوا لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کہا فوراً منگوا لیں۔ میں نے کہا مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا یہ آنکھوں کو کیوں پکڑ لیا اس نے بھائی، کوئی وجہ تو بتاؤ، امریکہ میں ہوتے ہو۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کی سڈنلی آنکھ چلی گئی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اتنا نوازا ہے وہ نابینا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر اس آفت سے بچنا ہے نا تو مجھے آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ یار، کتنی اچھی سوچ ہے۔ یعنی آپ اگر یہ چاہتے ہیں، مجھے ایک صاحب ملے، کہتے ہیں جو ہے نا اولاد نہیں ہے ہمارے پاس، دعا کر دیں۔
تو میں نے اس کو کہا یار دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ، کیونکہ میں چونکہ میڈیکل کو بھی دعوت اسلامی کی دیکھتا ہوں، تو ہماری کئی اسلامی بہنیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کام کر رہی ہیں، نیکی کی دعوت دے رہی ہیں. ان کے ساتھ جب پریگننسی کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بعض اوقات کمی ہوتی ہے، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں نے کہا ایک کام کرو یار، آپ ہے نا اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو، آپ 25-50 ڈیلیوری جو کیس ہے نا اس کو اسپانسر کر دو. آپ کسی کے یہاں اولاد ہونے میں مددگار بن جاؤ، اللہ اس برکت سے آپ کو اولاد عطا فرما دے گا. تو یہ وہ تھنکنگ ہے کہ اگر میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمارے آس پاس آفتیں ہیں، ہمارے آس پاس لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچیں، یہ حدیث میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے. تو لیٹس موو فارورڈ. آج میرا یہ پیغام لے لیں، تھوڑا سا آج ہی کر لینا. ہاں عید کا پہلا دن ہے نا، آج ہی کوشش کر لو یار، کسی کے گھر میں عید کر لو.